امام حسین اور الو کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ الو آخر ویرانے میں کیوں رہتا ہے اور واقعات کربلا اور مولا حسین کا کیا تعلق ہے۔ چلیے دھیان لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، یہ الو ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ پرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے محبت کرنے والا پرندہ ہے اور یہ ہمیشہ سے ویرانے میں نہیں رہتا تھا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ پرندہ ویرانے میں رہنے لگا؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 10 محرم کی رات کربلا آ پہنچا اور نواسۂ رسول امام حسین کے پاس آیا اور بولا، اے مولا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم دیجئے۔ آپ نے اس پرندے کو کہا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس الو نے کہا، اے مولا حسین، ایسی کیا بے رخی، آپ ہمیں بتائیں ہمارے لیے کیا کام ہے، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تو امام حسین نے اس پرندے سے فرمایا، چلے جاؤ، جو کل صبح اس زمین پر آل محمد کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس پرندے نے بہت ضد کی، آخر اسے یہاں کربلا میں رکنے کی اجازت مل گئی۔ جب اس پرندے نے دیکھا ننھے علی اصغر پر تیر چلتے ہوئے یزیدی فوج کا اہل بیت پر ظلم و ستم دیکھا اور امام حسین کے سر کو ان کے جسم مبارک سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیکھے، اہل بیت کی عورتوں کے خیمے جلتے ہوئے دیکھے، تمام اہل بیت کے خاندان والوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس پرندوں کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ تبھی سے یہ ویران جگہوں پر رہتا ہے، انسان ذات سے ہمیشہ دور رہتا ہے، اندھیرے میں باہر نکلتا ہے، اجالے میں چھپا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے، انسانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ الو ایک بدبخت پرندہ ہوتا ہے، اگر یہ کسی شخص کے گھر سے گزر جائے تو اس گھر میں کسی کی موت پکی ہے۔ اگر یہ الو کسی کے گھر کے باہر بیٹھ کے رو لے تو سمجھو اس کے گھر میں نحوست آنے والی ہے، ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں، جو پرندہ آل محمد سے اتنی محبت رکھتا ہے وہ پرندہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟